تو یہ الحمدللہ دوسرا پارٹ ہے کسی فنی خرابی کی وجہ سے ہو گیا. تو بھائی نے لے گئے اور لے جانے کے بعد آپ کو کنویں میں ڈالا. کنویں میں ڈالنے کے بعد والد کو بھی بتایا کہ ہمارے بھائی کو بھیڑیے نے کھا لیا ہے. جالی خون کپڑوں پہ لگایا, بھیڑیا پکڑ کے لایا اور وہ پیش کیا کہ یہ بھیڑیا ہے جس نے کھایا ہے اور یہ اس کے کپڑے ہیں جس پر خون لگا ہوا ہے. تو والد نے اس بھیڑیے سے مخاطب ہوا کہ تم بتاؤ تم نے کس طرح میرے بیٹے کا خون نکالا یا ان کے گوشت کو کھایا. تو بھیڑیے نے عرض کی حضور میں تو بے گناہ ہوں, مسافر میں کسی شہر سے آ رہا تھا, کسی دوسرے شہر جا رہا تھا, یہ مجھے پکڑ کے لے کے آ گیا. تو اللہ نے ہم پر یہ حرام کر دیا ہے کہ ہم کسی نبی کو گوشت کھائیں یا اس کا خون کھائیں. اسی طرح اللہ والوں کے حوالے سے بھی ہمیں اللہ نے یہ ہمارے پر حرام کیا ہے کہ ہم کسی ایسی معزز و محترم ہستی کا گوشت یا خون کھائیں جسے اللہ نے معزز بنایا. تو آپ تسلی ہونے کے بعد آپ نے اس کو چھوڑ دیا. آپ کچھ عرصے کے بعد آپ نے حضرت اسرائیل سے بھی پوچھا کہ تم بتاؤ تم نے کب میرے بیٹے کی روح کو قبض کیا. تو انہوں نے بھی فرمایا کہ حضور میں نے آج تک آپ کے بیٹے کی روح قبض نہیں کی. اس بات پر بھی آپ کو یقین تھا کہ میرا بیٹا دنیا میں حیات ہے, فوت نہیں ہوا. تو اس طرح تسلی کے بعد اس لیے آپ بار بار کہا کرتے تھے کہ راجی دوری ہے یوسف, مجھے حضرت یوسف علیہ السلام کی خوشبو آتی ہے. تو بھائیوں نے آپ کو کنویں میں ڈالنے کے بعد وہاں کی نگہبانی بھی شروع کی, اور جب وہاں قافلہ آیا نکالا تو پھر بھائی کے والد سے کہا یہ ہمارا غلام ہے, آپ کو سستے داموں 17 یا 20 درہم کے بدلے میں بھائیوں نے آپ کو بیچ دیا. بیچنے کے بعد معاملہ یہ ہوا کہ جس بندے نے آپ کو 17 یا 20 درہم کے بدلے میں خریدا تھا, اس بندے نے مصر میں جا کر آپ کو جب بیچا تو میں نے پہلے اجمالی تعارف بتایا تھا کہ آپ کا وزن کیا ہے. سونا آپ کے وزن کے برابر, چاندی آپ کے وزن کے برابر, ریشم آپ کے وزن کے برابر. یہ ساری چیزیں لے کر اس نے حضرت یوسف علیہ السلام کو عزیز مصر کو بیچ دیا. تو اب کیا ہوا, حضرت یوسف علیہ السلام ان کے پاس آ گئے جو ان کے بطور غلام تھے, ان کے پاس آئے. جب وہ عزیز مصر حضرت یوسف علیہ السلام کو لے کر آئے نا, تو انہوں نے کیا کہا, وہ آ کر اپنی بیوی سے کہتے ہیں کہ اس کا خیال کرو اور اس کو اپنے گھر میں رکھیے گا. قرآن پاک میں اس کا ذکر آیا قال الذي اشتراه من مصر بامرأته أكرمي مثواه عسى أن ينفعنا أو نتخذه ولدا. مصر کے جس شخص نے انہیں خریدا تھا اس نے اپنی بیوی سے کہا کہ انہیں عزت سے رکھو, شاید اس سے ہمیں نفع پہنچے یا مجھے اپنا بیٹا بنا دے. تو اس طرح آپ کو مصر میں لایا گیا. لیکن لانے کے بعد پھر کیا ہوا, اصلی جگہ تو تھی اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو شباب کی تھا, آپ کے جوانی کے ایام تھے, تو اس کو دیکھ کر اس عزیز مصر کی بیوی جو ہے وہ آپ کے حسن میں بے اختیار بہک گئی, اور بہکنے کے بعد انہوں نے آپ کو گناہ کی دعوت دی. تو حضرت یوسف علیہ السلام چونکہ اللہ کی نبی ہے اور اللہ کا نبی ہر عیب سے پاک ہوتا ہے, تو انہوں نے اس چیز سے اپنے آپ کو بچانا چاہا. بچانے کے لیے کیا کیا, دروازے بند تھے تو اب دروازے کی طرف بھاگ پڑے. جب دروازے طرف بھاگے نا تو اس بادشاہ کی بیوی نے آپ کی قمیض کو کھینچا, آپ کی قمیض پھٹ گئی.
जैसे दरवाजे पर यूसुफ अलैहिस्सलाम पहुंचे तो वहां से हजरत मिस्र के दरवाजे पर आ गए। जैसे आया तो देख के हैरान हुए। बीबी से बोला क्या माजरा? बीबी ने कहा कि इन्होंने जो है मुझे गुनाह पे उकसाया है। आपसे पूछा, आपने फरमाया कि नहीं मैंने ऐसा कुछ नहीं किया, मैं इस गुनाह से बरी हूं कि मैं खुद इस चीज से भाग रहा था, मैं अपने आप को बचा रहा था, ये तो दिलों पर इल्जाम लगा नहीं है। तो उन्होंने कहा कि फिर मैं किस पे यकीन करूं? तो आपने फरमाया कि और तो कोई गवाह नहीं है, ये बच्चा छोटा पंगोड़े में सोया हुआ है। इस बच्चे से जो बोलना नहीं जानता, अभी पंगोड़े में लेटा है, आप इससे पूछें मेरी पाक दामनी की गवाही ये बच्चा देगा जो पंगोड़े में सोया हुआ है। फरमाते हैं कि बसंत ये हो सकता है, बोला कि अल्लाह मेरा हरम चाहे तो ये हो सकता है। कहते हैं कि फिर क्या हुआ? अल्लाह का कुरान शाह फरमाता है वशाहिद शाहिद मिन आलिहा, उसके अहल में से, उसके घर वालों में से एक ने गवाही दी। बच्चे ने गवाही किस तरह दी? वो बच्चा बोल पड़ा। क्या बोला? उसने कहा इन काना कमीसुहु कुद्दा मिन कुबुर व सदक़ा, कि अगर हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम की कमीज सामने से फटी हुई है तो वो औरत सच्ची है, और वह हाँ वह काना कमीसुहु कुद्दा मिन कुबुर व सदक़ा वहुवा मिनल काज़िबीन, औरत सच्ची और हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम झूठे हैं। वह काना कमीसुहु कुद्दा मिन दुबुर फकज़बत वहुवा मिनस सादिकीन, और अगर हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम की कमीज पीछे से कटी हुई है तो फिर हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम सच्चे और ये औरत झूठी है। और देखा गया कमीज पीछे से कटी हुई थी। बादशाह पर वाज़ेह हुआ कि यार वाकई में हकीकत तो ये है कि हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम पाक दामन है, लेकिन ये अपनी इज्जत बचाने के लिए उन्होंने कहा कि ऐसा करो इनको जेल के अंदर डाल दो। और जेल के अंदर डालने के बाद क्या हुआ? आप जेल में चले गए तो जेल में जाने के बाद ये बात फैल गई कि जी देखो ये औरत है, बादशाह की बीवी है, इतना बड़ा बादशाह है और मिस्र का पूरे का हुक्मरान है, इसकी बीवी एक गुलाम एक खादिम का आशिक हो गई और उसके लिए इसने इज्जत को खराब कर दिया, पूरे शहर में इसकी बदनामी हो गई। अगर दूर वालों को पता न चले, वजीरों मुशीरों वगैरह को पता चल जाता है क्या हुआ है तो लोग ताने देने लगे। तो ये बात घूमते घूमते इसकी बीवी तक भी आ पहुंची। तो बीवी ने कहा कि ठीक है, अगर ऐसी बात है कि मैं इसमें कसूरवार हूँ तो फिर तुम्हें आजमाते हैं कि मैं किस वजह से इस खता के लिए मैं राजी हूँ। तो उसने जो सिस्टम बनाया है समझाने के लिए, उसे कुरान पाक में जिक्र किया कि किस तरह उस जुलैखा नामी औरत ने उन औरतों को समझाया कि मैं किसकी वजह से मैं गिरफ्तार हुई थी। क्या क्या उसने कुरान पाक में इरशाद फरमाया समियत बिमकरिहिन्ना, तो जब उस औरत ने इन औरतों की बात सुनी कि इतनी बड़ी बातें हो रही मेरे खिलाफ, तो उसने क्या किया? उन सब हाँ अरसलत इलैहिन्ना, उसने अपनी सारी आसपास की जो बातें करने वाले होते सबको पैगाम भेजा कि तुम आ जाओ और तुम्हारे लिए मैंने दावत का एहतमाम किया है। फिर क्या किया? तो उसने उन औरतों के लिए बैठने के तकिए लगाए, नशिस्तें लगाई, उनके अच्छी जगह बनाई। जगह बनाने के बाद आतक कुल वाहिदतिन मिनहुन्ना सकीना, उनमें से जितनी औरतें आई थी ना आपके पास, आपने हर औरत के हाथ में छुरी दे दी, हल काटने के लिए छुरी दी। छुरी देने के बाद वकाल अंति को जा रही है ना, छुरी देने के बाद आपने फरमाया कि फैसला करो कि यूसुफ को ले आओ, उससे बोलो इनके सामने तरफ जाहिर हो जाए। तो जाहिर है पहले कैद में थे तो बोला
ہوا تو اچھے کپڑے پہن کے اپنے آپ کو بنا سنوار کے سجا کے جب وہ باہر آئے تو کیا تھا کہ ان کے ہاتھ میں وہ چھریاں بھی تھی اور چھریوں کے ساتھ ساتھ آپ کے پاس پھل بھی تھے. کسی نے سیب کا، کسی نے اور پھل بتایا، مطلب یہ کہ کھانے کا پھل اور چھری ان کے ہاتھ میں تھی. تو جب انہوں نے حضرت یوسف علیہ السلام کو دیکھا تو بجائے وہ پھل کاٹنے کے ان کی چھریاں ان کی انگلیوں پہ چلنے لگی. اب وہ تو بیٹھے بندے والا سوئی چڑ جائے تو کتنا جھٹکا لگتا ہے کہ جو سوئی چڑ گئی ہے کتنی گہری نیند میں ہو، اب اس کو ایک کاٹ کر چڑو گے تو سارے نیند اس کی اڑ جائے. یہ کانٹا لگا ہے اور ہاتھ میں چھری لگے اور ہاتھ کٹے بندے کو پتہ نہ چلے. پتہ چلا کہ حضرت یوسف علیہ السلام کا خواب گہری نیند سے بھی زیادہ تھا، بلکہ بے ہوش ہوئے آدمی کو کچھ لگ جاتا ہے نا، اس کو جھٹکا لگتا ہے کہ یار مجھے کچھ لگا ہے. تو مطلب یہ بے ہوشی سے بھی آگے کا عالم تھا ان کا کہ انگلیاں کٹ رہی ہیں، ان کو محسوس نہیں ہو رہا ہے چھری ہاتھ پہ چل رہی ہے اور فٹ پہ چل رہی ہے. تو جب یہاں سے کاٹنے کی لگی اپنے ہاتھوں کو، حضرت یوسف کو دیکھ کے ان کی زبان پر کلمات جاری ہوئے. کیا قرآن فرماتا فلما رأیتہم اکبرنہم، جب انہوں نے یوسف علیہ السلام کو دیکھا تو آپ کی بڑائی بیان کی اور قطعنا ایدیہم، وہ اپنے ہاتھوں کو کاٹ بیٹھی. وقلنا حاشا للہ ما ھذا بشر، انہوں نے کہا اللہ تبارک و تعالیٰ کی بڑائی ہے کہ یہ تو کوئی انسان ہی نہیں ہے جس کے لیے ہم زلیخا کو تعلق نہیں، تو انسان ہے ہی نہیں. ان ھذا الا ملک کریم، یہ تو ہمیں کوئی معزز سا فرشتہ لگتا ہے، یہ کوئی بہت بڑی انسانوں سے بڑھ کر کوئی وسیع چیز ہے، یہ تو انسانوں کا بندہ ہی نہیں لگتا. تو جب ان کے ہاتھ کٹ گئے نا، ہاتھ کٹنے کے بعد آپ نے فرمایا کہ تم چلے جاؤ. وہ واپس گئے تو پھر ان کو احساس ہوا کہ ہماری انگلیاں کٹ گئی. تو وہ اللہ نے کہا دیکھو یہ بلا وجہ میں اس کو پریشانی بھی وجہ تھی. یوسف علیہ السلام کا حسن ہی ایسا ہے کہ اگر اپنے آپ میں نہیں رہتا تو میں نے جو خواہش کیا جا کے تمہاری انگلیاں کٹ گئی تمہیں محسوس نہیں ہوا. اب تم اندازہ لگا سکتے ہو کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہیں کتنا حسن کا فرمایا ہے. البس اب یوسف علیہ السلام جیل میں رہے. جیل میں رہے وہاں پر جیل کے اندر دو بندے اور بھی آپ کے ساتھ قیدی تھے اور وہ بھی دونوں بادشاہ کے قریبی لوگ تھے. ایک بادشاہ کو پانی پلاتا تھا، شربت پلاتا تھا، اور دوسرے کا کام تھا کہ وہ بادشاہ کے لیے روٹی بناتا، نہ کھائی تھا اس کا. تو اس نے کیا کہ جو رہنے لگے صاحب ہم کے، تو کچھ عرصہ رہنے کے بعد انہوں نے حضرت یوسف علیہ السلام کے حالات کو دیکھا، آپ کے پاک دامن کو دیکھا، آپ کی عبادات کو دیکھا، متاثر ہوئے آپ سے. لیکن کیا ہے کہ وہ اسلام نہیں لائے تھے. تو پھر کیا کیا کہ جب ایک مرتبہ انہوں نے خواب دیکھا اور خواب دیکھنے کے بعد انہوں نے وہ خواب حضرت یوسف علیہ السلام کے سامنے بیان کیا. اللہ تعالیٰ پر پاک میں شرف داخل معاذ سے فتح جیل کے اندر حضرت یوسف علیہ السلام کے ساتھ دو بندے داخل ہوئے. قال احدهما انی ارى اصل خبر، ان قیدیوں میں سے ایک نے کہا کہ میں نے خواب دیکھا ہے کہ میں جو ہے شراب نچوڑ رہا ہوں. وقال الاخر انی ارانی احمل فوق راسي خبزا، اور دوسرے نے کہا کہ میں دیکھ رہا ہوں کہ میں اپنے سر پہ روٹی اٹھا رہا ہوں اور تاکل الطير منه، اس روٹی پر سے پرندے کھا رہے ہیں. نبینا بتعبیرہ، ہمیں اس کی تعبیر بیان کریں. انا نراک من المحسنین، ہم آپ کو نیک اور پرہیزگار سمجھتے ہیں. تو حضرت یوسف علیہ السلام نے ان کو تعبیر بتانے سے پہلے اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت، اللہ کی بندگی اور دین کی دعوت دی. دعوت دینے کے بعد آپ نے انہیں سمجھایا
کہ معاملہ یہ ہے کہ تم میں سے جس نے دیکھا ہے کہ وہ شراب نچوڑ رہا ہے یا شربت نچوڑ رہا ہے وہ آزاد ہو جائے گا، اور جس نے یہ دیکھا ہے کہ جی میں سر پہ روٹی لے کے جا رہا ہوں، پرندے اسے کھا رہے ہیں، تو وہ پھانسی پہ لٹکا دیا جائے گا۔ جب آپ نے تعبیر بیان کی تو تعبیر بیان کرنے کے بعد انہوں نے کہا ہم تو مذاق کر رہے ہیں، ہمیں ایسے خواب بیان کیا ہے۔ تو حضرت یوسف علیہ السلام نے ان کو جواب دیا، فرمایا قتل امر الذی فیہ تستفتیان، فرمایا اب تم مذاق کرو یا حقیقت بیان کرو، جو تعبیر میں نے بیان کر دی ہے معاملہ ایسا ہی ہو کے رہے گا، اس میں فرق نہیں آنے والا۔ اس مقام پہ آ کے معبرین فرماتے ہیں کہ تعبیر خواب میں آپ کو احتیاط کرنی پڑے گی، ہر بندے کو تعبیر خواب نہیں بتانا۔ کیوں کہ خواب ایک درخت پہ بیٹھے پرندے کی طرح ہے، جب تک آپ کو تعبیر نہیں بتائی جاتی وہ بیٹھا ہے، اور جیسے تعبیر بیان کر دی گئی جہاں تعبیر جاتی ہے وہاں آپ کا خواب جائے گا۔ اس لیے تعبیر خواب میں احتیاط کرنا کہ ایسے بندے کو خواب بتائے جو صحیح اور اچھی تعبیر بیان کر سکے اور مثبت تعبیر آپ کو دے سکے۔ تو یہاں یہ قرآن پاک کی آیت بتاتی ہے کہ اس چیز میں خاص خیال کرے کہ تعبیر معبر ہی کو بیان کی جائے۔ خواب ہر ایک نے پوچھا جائے کہ تم نے خواب دیکھا ہے، اس کی تعبیر کیا ہو سکتی ہے؟ اگر اس نے الٹا سیدھا بتا دیا تو آپ کے خواب کی تعبیر وہ ہو جائے گی۔ بہرحال یہ آپ نے تعبیر بیان کی اور وہی ہوا کچھ عرصے کے بعد جو ہے وہ جس کو آپ نے آزادی کا بتایا تھا وہ آزاد کر دیا گیا، جس کو آپ نے پھانسی کا بتایا تھا اسے پھانسی چلا دیا گیا۔ اب جو آزاد ہوا تھا وہ بادشاہ کے دربار میں چلا گیا۔ بادشاہ کے دربار میں کچھ عرصہ رہنے کے بعد بادشاہ کو خواب آیا، لیکن آپ نے کہا تھا کہ تم جب وہاں جاؤ نا تو وہاں جا کے مجھے اپنے بادشاہ کے پاس یاد کرنا کہ بادشاہ سلامت وہاں بھی ایک قیدی ہے آپ کا، وہ بے گناہ ہے، اس پر بھی رحم کیجیے، اس کے معاملات میں ہلکی سی بات ہے۔ لیکن جو قیدی جیل سے چھوٹتا ہے تو کہاں کسی یاد آتا ہے کہ کیا ہے، ہاں وہ بالکل ہی بھول گیا۔ اب کیا ہوا، کچھ عرصے کے بعد بادشاہ کو خواب آیا۔ بادشاہ نے خواب کیا دیکھا؟ بادشاہ نے کہا قرآن پاک میں شاہد ہے وقال الملک، بادشاہ نے کہا انی ارا سبع بقرات سمان یاکلہن سبع عجاف، اس میں نے خواب میں دیکھا ہے کہ 7 موٹی گائے ہیں، موٹی طاقتور گائے ہیں جنہیں 7 دبلی پتلی گائیں کھا رہی ہیں۔ طاقتور موٹی گائیں کو دبلی پتلی کمزور گائیں کھائے جا رہی ہیں۔ وَسَبْعُ سُنبُلَاتٍ خُضْرٍ وَأُخَرَ يَابِسَاتٍ، اور میں نے 7 بالیاں سرسبز دیکھی ہیں اور 7 بالیاں میں نے خشک دیکھی ہیں۔ بالیاں مطلب خشک، 7 سبز ہیں 7 سوکھی ہیں۔ تو یہ خواب ہے میرا، یا ایھا الملأ افتونی فی رؤیایا ان کنتم للرؤیا تعبرون۔ اس نے کہا ہے میرے دربار والوں تم ایسا کرو مجھے خواب کی تعبیر بیان کرو، اگر تمہیں خواب کی تعبیر بیان کرنا آتی ہے تو خواب سن کے بڑے بڑے معابر، بڑے بڑے اس کے چاہنے والے جمع تھے، لیکن بولا کیا؟ انہوں نے کہا کہ جی قالوا اضغاث احلام، انہوں نے کہا جی یہ پراگندہ خواب ہے، یہ ذہنی انتشار ہے، یہ کوئی قابل تعبیر خواب نہیں ہے، یہ ایسے آپ کے ذہن میں ہو گیا ہے۔ تو پھر انہوں نے کہا نحن بتعبیر الاحلام بعالمین، ہم جھوٹے خوابوں کی تعبیر کے بارے میں جانتے ہی نہیں، یہ تو آپ کے ذہن کا انتشار ہے، اس کی تعبیر کیا بیان کریں؟ بادشاہ حیرت میں آ گئے، یہ تو سمجھ میں آنے والی بات نہیں ہے۔ جب سب نے جواب دے دیا نا پھر اس درباری کو یاد آیا، بولا میں تو حضرت یوسف سے بات کر کے آیا تھا، پیغام مجھے دیا تھا اس نے۔ تو پھر کیا ہوا؟ قرآن پاک میں ارشاد ہے وقال الذی نجا منہما، وہ 2 قیدیوں میں سے جس کو نجات ملی نا اس نے کہا، کیا کہا؟ وَذَكَّرَ بَعْدَ أُمَّةٍ أَنَا أُنَبِّئُكُم بِتَأْوِيلِهِ فَأَرْسِلُونِ، اس نے کہا کہ میں تمہیں اس کی تعبیر بتاؤں گا لیکن تم یہ کام کرو مجھے یوسف علیہ السلام کے پاس بھیج دو، میں وہاں سے آپ کی تعبیر بیان کروں گا۔
کہا جی جاؤ. وہ گیا. حضرت یوسف علیہ السلام کی بارگاہ میں عرض کی اللہ کا قرآن قال یا یوسف ایھا الصدیق. اس نے کہا یوسف اور اے صدیق افتنا فی سبع بقرات سمان یاکلہن سبع عجاف. آپ ہمیں ان 7 موٹی گایوں کے بارے میں تعبیر بتائیں جنہیں 7 دبلی گائیں کھا رہی ہیں. وَسَبْعِ سُنبُلَاتٍ خُضْرٍ وَأُخَرُ يَابِسَاتٍ. اور 7 سرسبز بالیاں اور دوسری 7 خشک بالیاں. بتائیں اس بات کی تعبیر کیا ہے؟ لَعَلِّي أَرْجِعُ إِلَى النَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَعْلَمُونَ. تاکہ میں لوگوں کے پاس جاؤں اور جا کے اس بات کی تعبیر بیان کروں. تو حضرت یوسف علیہ السلام نے کہا کہ یہ پراگندہ خواب ہیں, یہ جھوٹے خواب ہیں, یہ ذہنی انتشار ہے. اللہ نے آپ کو خواب کی تعبیر کا دیا تھا. آپ کو جب آپ ان کو بتا سکتے ہیں اس کو بتا سکتے ہیں. آپ نے فرمایا کہ تزرعون 7 سنین دأبا. فرمایا کہ تم 7 سالوں تک مسلسل لگاتار کھیتی باڑی کرو گے, تمہاری زمین فصل دے گی. اور فما حصدتم, لیکن کرنا تمہیں یہ ہے کہ جو تم لوگ کاٹ دو نا, پھر کیا کرو فزر ہو سوئی ہو رہی, تو اس میں جو گندم ہے اس کو اس کے خوشے کے اندر ہی چھوڑ دو. الا قلیلا مما تاکلون, صرف اتنا استعمال کرو جو تمہارے صرف کھانے کے قابل ہو. اپنی خوراک کے لائق تم لوگ نکال لو, بقیہ کو خوشوں سمیت وہاں رکھ دو. مطلب بیچنا نہیں ہے, آگے اس کو پھیلانا نہیں ہے, اپنی خوراک کے مقدار میں نکال کے بقیہ سارا محفوظ کرنا. کیوں کریں؟ ثم یاتی من بعد ذلک السبع شداد. 7 سال مسلسل تم اپنا اناج اگاؤ گے, سب کچھ ہوگا, لیکن 7 سالوں کے بعد 7 سال آئیں گے قید سالی کے. یا کلنا مما ما قدمتم لہن. فرمایا کہ پھر تم کھا لینا اس میں سے جو تم نے پہلے سالوں میں جمع کیا ہوا ہے. الا قلیلا مما تحسنون, مگر تم تھوڑا سا جو بچ جائے وہ تم بچا لینا. ثم یاتی من بعد ذلک عام یغاث فیہ یغاث الناس وفیہ یعصرون. پھر 7 سالوں کے بعد ایک سال آئے گا جس میں لوگوں کو بارش دی جائے گی اور اس میں رزق چولوں کی مانی پھلوں کے. مطلب 7 سال عام اوقات کے اور 7 سال قید سالی کے. 7 سالوں کے بعد پھر جا کے اللہ تبارک و تعالیٰ اس شام کی عطا فرمائے گا. یہ خواب جا کے وزیر نے بتایا. اس نے جب خواب کی تعبیر سنی بادشاہ متاثر ہوا. متاثر ہونے کے بعد بادشاہ نے کیا کہا؟ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے قال الملک ائتونی بہ. بادشاہ نے کہا ذرا یوسف کو میرے پاس لے آنا. فلما جاءه الرسول, جب ان کے پاس قاصد آیا, بادشاہ نے پیغام بھیجا اور بادشاہ کے پیغام کو لے کر جب وہ قاصد حضرت یوسف علیہ السلام کے پاس آیا تو حضرت یوسف علیہ السلام نے کیا فرمایا؟ فرمایا قال ارجع الى ربك فاسأله ما بال النسوة التي قطعن أيديهن. آپ نے فرمایا کہ اپنے بادشاہ کے پاس لوٹ جاؤ اور پھر ایسے پوچھو کہ ان عورتوں کا کیا حال ہے جن نے اپنے ہاتھ کاٹے تھے. مطلب توجہ دلانی تھی, ذرا اس واقعے پر بھی توجہ کریں جو میرے ساتھ ہوا ہے, پہلے اس کی صفائی اس معاملے کو کلیئر کریں, پھر مجھے بلائیں, پھر میں آؤں گا. کہتے ہیں کہ ان ربی بکیدہن علیم, بے شک میرا رب ان کا مکر جانتا ہے. جب یہ بات ہوئی تو بادشاہ کو یاد آیا واقعی معاملہ تو اس طرح ہوا تھا. پھر بادشاہ نے کیا کیا؟ انہوں نے عورتوں کو بلایا اور اپنی بیوی کو بلایا, سب کو بلا کے بولا اب بتاؤ یوسف کا ماجرا کیا ہے, کیا واقعہ ہے. تو قرآن پاک میں شرح ما خطبکن اذا راوتن یوسف عن نفسہ. اے عورتوں تمہارا کیا حال تھا جب تم نے یوسف پر دل لگانا چاہا. یہ تم بن سنور کے آ گئی, اچھے کپڑے اچھے لباس پہن کے آ گئی اور تم نے یوسف علیہ السلام کے سامنے بیٹھ گئی. تم بتاؤ کہ تمہارے آنے کے بعد یوسف علیہ السلام کا مزاج تم نے کیسا پایا, اس کی کیفیت کو تم نے کیسا پایا,
उसके मामला को तुमने कैसा पाया? उन्होंने क्या जवाब दिया? कुल्ला हाशा लिल्लाह मा अलिमना अलैहि बिसू। उन्होंने कहा अल्लाह की कसम खाकर कहते हैं हमने यूसुफ में कोई बुराई नहीं देखी, हमने उसमें कोई ऐसा अमल नहीं देखा। क़ालत इम्राअतुल अज़ीज़ अल-आन हस्सा सालिह। जब बात खुल गई ना तो उसने कहा कि जी बात तो वाज़ेह हुई है, अना रावतहु अन नफ्सिही, खता मेरी थी, मैंने यूसुफ अलैहिस्सलाम को अपनी तरफ मायब करना चाहा था। व इन्नहु लमिन अस्सादिकीन, और जहाँ तक बात है यूसुफ की तो वो अपने कौल में सच्चे थे। तो जब ये बात यहाँ से वाज़ेह हो गई, होने के बाद जो है हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम को की बरात भी ज़ाहिर हो गई और आपको बुलाया भी गया। जब आपको बुलाया गया ना, आने के बाद फिर आपने क्या कहा? वमा उबर्रि नफ्सी इन्न नफ्स लअम्मारतुन बिस्सू। अल्लाह, मैं अपने नफ्स को बेकसूर नहीं बनाता, बेशक नफ्स तो बुराई का हुक्म देता है। क्या इल्ला मा रहिम रब्बी, मगर वो जिस पर अल्लाह रहम करे वो बच जाता है। इन रब्बी गफूर रहीम, बेशक मेरा रब बख्शने वाला और रहम करने वाला है। बादशाह ने आपको बुलाया, बुलाने के बाद तुमने ख्वाब की ताबीर बयान की है। अब ख्वाब की ताबीर बयान करने के बाद आप ऐसा करें मेरे दरबार का हिस्सा बन जाए, आप भी मेरे दरबार में आ जाए। तो उन्होंने फरमाया कि जी ऐसा है कि मैं आऊँगा, लेकिन मुझे आने के बाद आपके दरबार में इज्जत चाहिए और मकाम चाहिए। बादशाह ने कहा आप क्या मांगते हैं? आपने फरमाया काला जानी अला खज़ाइन रब्बी इन्नी हफीज़ुन अलैहि। आपने फरमाया कि आप मुझे जो ज़मीन के खजाने हैं आप मुझे उन खजानों पर मुकर्रर कर दें, यानी मुझे उनका निगरान बना दें, ताकि मैं उनकी हिफाजत भी करूं और मैं इस चीज का इल्म भी रखता हूं। तो उस बादशाह ने आपको अपने खजानों का मालिक बनाया और आपने उस चीज को संभालना शुरू कर दिया। और वहीं फिर कहत के साल भी आ गए, आम साल भी आ गए, कहत के साल भी आ गए। बादशाह का जो अजीज मिस्र था उसका इंतकाल भी हो गया। उसके इंतकाल के बाद आप जो है वो उनका जो है मालिक भी बन गए बादशाही के। बादशाही के मालिक होने के बाद फिर क्या हुआ? हजरत अजीज मिस्र के इंतकाल के बाद जुलैखा का हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम से निकाह भी हुआ। निकाह के बाद आपने फरमाया कि क्या आज जो मामला है ये उससे बेहतर नहीं है जो उस टाइम चाहती थी, यानी कि शादी में निकाह में आना बेहतर नहीं है? तो जुलैखा ने अस्कर सिद्दीक़ मुझे मलामत न कीजिए, मैं खूबरी औरत थी, खूबसूरत औरत थी, लेकिन जो मेरा शौहर था अज़ीज़ मिस्र वो औरतों से ताल्लुक रखता ही नहीं था, उसको औरतों के साथ शगफ था ही नहीं, तो मैं मजबूरन आपको ये गलत काम के लिए वो उकसाने के मजबूर हो गई थी। तो मकसद ये कि हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम की शादी भी हो गई। आपको बेटे मैंने पहले बताया था अब्रासीम और मीसा या मेसा, दो बेटे भी हुए थे। तो इस 7 सालों के बाद जब कहत की सनात शुरू हुई ना, तो एक वक्त वो था जब यूसुफ अलैहिस्सलाम को खरीदा गया। अब वक्त पलट रहा है, कैद शादी के साल शुरू हुए, गंदम उगना बंद हो गई। बंद होने के बाद फिर क्या हुआ? लोगों ने सबसे पहले जब पहला साल आया ना, तो पहले साल में आकर लोगों ने आपको दिरहम दीनार देना शुरू कर दिया। उनके पास पैसा था, रकम थी, वो दे के आपसे अरमान लेके जाते। पहले साल ये काम रहा मिस्र वालों का। जब दूसरा साल आया, अब पैसे तो चले गए, अब वो अपने जेवरात, सोना, चांदी, जवाहरात आपको जमा करके आपसे गंदम लेके जाते रहे। दूसरा साल इस तरह चला। फिर जब तीसरा साल आया, तो जो जानवर उन्हें मार रखे थे चौपाई, वो जानवर आपको आप जमा करवा दीजिए, जानवर आप ले लें और हमें गला दे दें। फिर तीसरे साल गुजारा किया, चौथा साल आया, तो चौथे साल मिस्र के लोगों ने अपने गुलाम, अपनी रोटी आपके हवाले कर दी। जी ये आप ले लें, हमें गंदम दे दें,
हमें अनाज दे दे। वो भी दे दिए। 5वां साल आया, लोगों ने अपनी जमीनें उठा के गिरवी रखवा दी। सही जमीनें रख ली, ये आपके पास गिरवी है, अगर हम आपकी रकम दे दें तो जमीनें हमारी, अगर हम ना दें तो ये जमीनें भी चली गई। फिर क्या हुआ? हाँ, 5वां साल गुजर गया। उसके बाद जब 6ठा साल आया तो 6ठे साल जब कुछ ना हुआ तो लोगों ने अपनी औलादें उठा उठा के हज़रत यूसुफ को दी। जी ये आप गिरवी रख ले, ये भी आपके हो गए, आप हमें अनाज भरा दे दो। आपने वो दे दिया। जब 7वें साल हुआ ना, अब तो कुछ भी नहीं रहा, तो मिस्र के लोग चल के आए कि आप हमें अपना गुलाम बना दो, हमें गुलाम बना दे, हम आपके गुलाम बन जाएंगे, हमें अनाज दे। तो जिस यूसुफ अलैहिस्सलाम को लोगों ने खरीदा था पैसों पर, वो मिस्र के लोग अपनी आल, अपनी औलाद, अपने गुलाम, अपनी जमीनें, अपने हीरे, सोने, चांदी, जेवरात सारे बेच के आपके गुलाम बन गए। इस तरह अल्लाह ताला ने आपको सब मुआवजा कर दिया कि ऐ यूसुफ घबरा मत, हम तुम्हें मुआवजा बनाएंगे। तो इस तरह आपको इज्जत दी गई और आपको अल्लाह ताला ने जाहो जलाल दिया। फिर आपका कमाल था कि ऐसी कहते जिन्होंने जिसके पास कुछ भी नहीं था, तो हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम आके बैठ जाते, नीचे हवा आ जाती, आप अपने चेहरे से पर्दा उठाते, तो लोग आपको देखते थे। पर जिसकी निगाह हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम के चेहरे पे पड़ जाती, 3 माह तक वो भूख प्यास के हिसाब से खत्म हो जाता, ना भूख लगती ना प्यास लगती, 3 महीनों तक या हुस्न था ऐसे मदद से रहते थे। तो इस तरह जो मामला चलते रहे, इन्हीं अयाम में भाइयों को भी जरूरत पड़ती। पता चला कि मिस्र में अनाज मिल रहा है, मिस्र में गला मिल रहा है, वो आ गए, आपके पास आए। जब जैसे वो आए ना, हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम ने देखते ही पहचान लिया कि ये मेरे भाई हैं। अब तलाश किया तो सारे आ रहे हैं, लेकिन बिन्यामीन जो मेरा सगा भाई है उसे नहीं देख रहा है। आपने क्या किया? आपने कहा ऐसा करो, इनको अनाज दे दो, भला दे दो। जब ये जाने लगे ना कि बोरियों के अंदर उनके पैसे भी डाल दें, पैसे डाल के तुम्हारा अगर अगली बार ज्यादा बंदे आओगे तो ज्यादा बोरियां मिलेंगी, अगर नहीं आओगे तो तुम्हारी मर्जी है। वो लेके चले गए, वहां पहुंचे, उन्होंने कहा अजीज मिस्र ने कहा है कि अगली बार अगर तुम ज्यादा बंदे आओगे तो तुम्हें ज्यादा देंगे, कम आओगे तो नहीं मिलेगा। फिर क्या हुआ? अगली बार उन्होंने कहा कि हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम के भाई थे जो बिन्यामीन, जब उन्होंने वहां जाके बोरियां खोली ना, तो बोरियों के अंदर अनाज भी है और गला भी है। उन्होंने कहा हाज़ी बिलाओ खुद दे दी। उन्होंने कहा हमें और क्या चाहिए, अनाज भी आ गया, अल्लाह मिस्र का मेहरबान है, हमारे पैसे भी हमें लौटा दिए। उन्होंने कहा आप जरा सारे भाई को भेज दे, कम से कम एक मूठ या एक बोरी ज्यादा आ जाए, कितना मेहरबान बादशाह है। तो बाप ने कहा नहीं, मैंने पहले यूसुफ के हवाले से पर यकीन किया था, अब मैं बिन्यामीन को नहीं खोना चाहता। क्या मैं ऐसे ही तुम्हारे ऊपर यकीन करूं जैसे मैंने यूसुफ अलैहिस्सलाम के हवाले से तुम्हारे ऊपर यकीन किया था? उन्होंने कहा जी हाँ। इन्होंने कहा आप भेज दें, हम वादा करते हैं हमारे इस्लाम से इनकी हिफाजत करेंगे। बाप ने कहा चलो ठीक है, अल्लाह के नाम पे, और अल्लाह अल्लाह की हिफाजत में लेता हूँ, वो बेहतर हिफाजत करने वाला है और वो रहम करने वाला है। अगली बार जब आए बाप ने कहा तुम अलग अलग दरवाजों से घुसो, एक साथ मत जहाँ लोग नजर में लगा दे कि सारे भाई एक साथ हैं, कुछ यहाँ से कुछ यहाँ से कुछ यहाँ से चले गए। जैसे वहाँ पहुँचे, हज़रत यूसुफ देख लिया कि मेरा भाई बिन्यामीन आया है। आप गए उसके पास खड़े हो गए, बोला मुझे पहचाना? बोला नहीं। बोला मैं आपका भाई यूसुफ, जो हो आपने परेशान नहीं होना, ये मेरी मर्जी से होगा। फिर क्या हुआ? बोरियां भरी जाने लगी, सारी भरी। भरने के बाद जो बोरी बिन्यामीन की थी उसके अंदर उन्होंने बादशाह के पानी पीने का वो कटोरा डाल दिया। जब डाला, जाने लगे तो आवाज लगी या अय्युहा सारिक या अय्युहा हदीर इन्नकुम लसारिकून। रुको काफले वालों, तुम चोर हो, तुम्हें कोई बंदा चोरी करके जा रहा है। उन्होंने कहा कि हम कैसे चोरी करेंगे, हम कह के हमारे
ہم جب منزل کے لینے کے آئے ہیں تو دور سے سفر کر کے ہم کوئی فساد کرنے آئے ہیں؟ ہم تو مانگنے آئے ہیں ہمیں خیرات مل جائے ہم تو مہربانی ہے جبرا نہیں اگر تم لوگ چور ہوئے اگر تم لوگوں کے پاس سے ہمارے بادشاہ کا پیارا نکلا تو انہوں نے کہا اگر پیارا نکلتا ہے تو جس کے پاس سے پیارا نکلے گا وہ اس کی جزا ہے جس سے نکل جائے وہ اسی کا کہتے ہیں کہ ہاں قرآن قالو جزاؤ من وجد فی رحم فهو جزاؤ چور کی جزا یہ ہے کہ جس کے بوری سے نکل گیا اسی کو آپ آگے دبائی آپ انہوں نے کہا ٹھیک ہے قرآن فبدا بأوعيتهم قبل رعايته انہوں نے پہلے دوسرے بھائیوں کی بوریوں کو داعش کرنا شروع کر دیا بھائی کی بوری سے پہلے ہاں ثم استخرجها من رعايته اور آخر میں آ کے بنیامین کی بوری سے وہ پیارا نکالا جب نکالا قرآن فرماتا کذالک کدنا لیوسف ہم نے اس طرح جو ہے حضرت یوسف علیہ السلام کو اپنے بھائی کے لیے تدبیر بیان کر دی فرماتے ہیں کہ جب یہ ہوا تو جیسے نکل آیا انہوں نے کہا جی یہ کیا ہوا غلام سے رکھیں گے انہوں نے کہا اللہ کا واسطہ پہلے سے ایک بھائی ہم جوان چکے ہیں باپ چھوڑے گا نہیں بولا کچھ بھی ہے تو انہوں نے خود فیصلہ دیا تھا آپ تو سب کے سامنے ہے بڑا بھائی کھڑا ہوا کہ مجھے رکھ لیں میں آ جاؤں گا بولا کہ نہیں ایسا نہیں ہوگا ہوگا وہی کہ جو فیصلہ پہلے ہوا ہے تو جب بھائی بنیامین کو روک دیا تو بڑا بھائی بیٹھ گیا بولا بھائی ہمیں بتا کے بتاؤ یہ معاملہ ہوا ہے ہم بھی اس کے گواہ ہیں ہمارے ساتھ آنے والے قافلے والے بھی گواہ ہیں ہم نے جو دیکھا وہ بیان کیا اگر باپ کہتا ہے کہ میں آ جاتا ہوں اگر باپ کہتا نہیں تو پھر یہ ہے کہ میں یہی بیٹھ جاؤں تو جب جانے لگے تو حضرت یوسف علیہ السلام نے واضح کیا کہ جو تمہیں یاد ہے کہ یوسف کے ساتھ کیا کیا وہ حیران ہو گئے بولا کہ تم یوسف ہو فرمایا ہاں میں یوسف ہوں پھر بھائیوں نے کہا یہ غلطی ہوئی معذرت کی جو ہوئی پھر آپ نے کیا کیا ان کو بھیجا وہی قمیص آپ نے بھیجی بولا بھائیوں نے بیان کی کہ باپ آپ کے گھر میں رو رو کے اس کی آنکھوں سے نظر آنا بند ہو گیا ہے تو حضرت یوسف علیہ السلام نے کہ ایسا کرو میری قمیص لے جاؤ قرآن میں شاہد اذهبوا بقميصي هذا فألقوه على وجه أبي يأتي بصيرا میری قمیص لے جاؤ جا کے تم میرے والد کی آنکھوں پہ ڈال دینا تو میرے والد کی آنکھیں درست ہو جائیں گی صحیح ہو جائیں گی فرماتے ہیں کہ انہوں نے کیا کیا وہ قمیص لے کے وہاں سے روانہ ہو گئے اور حضرت یعقوب علیہ السلام کی بارگاہ میں پہنچنے کے لیے جیسے وہاں سے روانہ ہو گئے تو حضرت یعقوب علیہ السلام کو اس چیز آپ کی قمیص کی خوشبو آنے لگی قرآن فرماتا ہے ولما فصلت العیر جیسے قافلہ وہاں سے جدا ہوا نہ روانہ ہوا قال ابوہ ان کے والد نے کہا انی لاجد ریح یوسف بے شک مجھے یوسف کی خوشبو آ رہی ہے لولا ان تفردون اگر تم مجھے کم سمجھ نہ کہو تو قالوا تاللہ انک لفی ضلالک القدیم حضرت اللہ کی قسم آپ اپنی اسی پرانی محبت میں گم ہیں کہ آپ جو اب بھی کہتے ہیں یوسف آئے گا اس کی خوشبو آئے گی لیکن ہوا ہے کہ جب وہ پہنچے نا اللہ کا قرآن فرماتا ہے فلما ان جاء بشیر اللہ علی وجهه فتح بصیرا جب خوشخبری سنانے والا آیا اور اس قمیص کو یعقوب علیہ السلام کی آنکھ پر ڈالا فرمایا کہ آپ کی بصارت آ گئی قال علم اقول لكم اني اعلم من الله ما لا تعلمون نے فرمایا کہ میں نے کہا تھا جو میں جانتا ہوں اللہ کی علم سے وہ تم نہیں جانتے تو اس طرح یوسف علیہ السلام کی بینائی بھی آ گئی اور یہ واپس آ گیا وہاں پر حضرت یوسف علیہ السلام کی بارگاہ میں جب واپس پہنچے آپ نے بڑا زبردست استقبال کیا ہزاروں غلام ہزاروں خادم ہزاروں لوگ آپ کے استقبال میں آ گئے باپ نے کہا یہ کوئی فرعون مصر تو نہیں آ رہا اور میں بجا فرعون مصر نہیں آپ کے بیٹا یوسف آپ کے استقبال کے لیے کھڑا ہوگا اس طرح عزت سے آدھی مداخل کیا گیا وہیں آپ رہے وہیں حضرت یعقوب علیہ السلام کا انتقال ہوا اور وہیں آپ کے بھائی کا انتقال ہوا
آپ کا حکم تھا کہ مجھے یہاں سے پھر دوبارہ وہاں لے جو جہاں سے گیا وہاں پہ دفن کرو، پھر آپ کو وہاں جا کے دفن کیا گیا۔ اس طرح بھی ہے یہ ان کا واقعہ پورا ہوتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہماری آج کی اس کالج کو بھی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ آمین بجائے یاسین